السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علی نام، میں ہوں علی سرور۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بدرود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آغاز کرتے ہیں جی۔ ایم کیو ایم پاکستان کی رکن قومی اسمبلی آسیہ اسحاق، انہوں نے اپنا حلقہ، جو ان کا ملیر والا حلقہ ہے، ان کا ملیر اور کرنگی والا سارا ان کا حلقہ لگتا ہے، وہاں جلسہ ہے کل، اور جلسہ ہے جناب ایم کیو پاکستان کا ظاہر ہے۔ اس جلسے میں کون کون آئے گا اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن آسیہ اسحاق صاحبہ نے، جن کا حلقہ ہے این اے 232 اور ماڈل کالونی، شاہ فیصل، کرنگی، وہاں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے انہوں نے بھی کام شروع کیے ہوئے ہیں یا کر رہی ہیں۔ کاموں کے حوالے سے وسیع اور تاریخی سلسلہ وہ کہہ رہی ہیں شروع کر دیا ہے، سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے بتا دیا کہ جناب یہ منصوبہ، اور یہاں میں ترقیاتی کام کراؤں گی، فنڈ جو آ رہا ہے وہ ایس اے پی، پی ایس ڈی پی اور متعلقہ جو ترقیاتی پروگرامز کے تحت جو ہے وہ مکمل کیے جائیں گے، اور 1 ارب کا تقریباً انہوں نے کہا ہے کہ جی، یا اس سے بھی شاید زیادہ کام ہوگا، اور انہوں نے پوری کام کی تفصیل جاری کر دی ہے۔ اچھا، یہ بہت سی بات ہے، نہ تشہیر کی، نہ کوئی اس میں انہوں نے میڈیا پر آ کر کوئی بات کی، نہ کوئی پریس کانفرنس کی، ہو سکتا ہے بعد میں کر لیں، اس وقت تک بغیر تشہیر کے ہی انہوں نے جاری کر دی وہ تمام چیزیں کہ کون کون سے ترقیاتی کام کیا کچھ وہ کرا رہی ہیں اور کرائیں گی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حلقہ این اے 232 ظاہر یہاں سے، اور یہاں ایم پی اے ہیں شارق جمال صاحب، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب تمام چیزیں انہوں نے بتا دیں کہ جو فنڈ آ رہا ہے وہ کہاں کہاں ڈیولپمنٹ کہاں کہاں ہوگی، کیا کیا منصوبے ہیں، کیا کیا علاقوں میں انہوں نے کام کرنے ہیں، تو پھر یہ جلسہ کیوں ہو رہا ہے؟ خیر، وہ جلسے کا الگ ہے، اور لیکن ہے انہی کے اس میں کانسٹیٹوینسی میں جہاں یہ جلسہ ہے کل، کھوپرا ملیر، اور وہاں دیکھتے ہیں کل کتنے لوگ وہاں پہنچیں گے۔ لیکن یہ جو انہوں نے تمام چیزیں بتا دی، اب رہ کیا گیا ہے جو وہاں بتایا جائے گا وہ ایک الگ کہانی۔ فاروق استار صاحب کیا بات کرتے ہیں، گورنر صاحب ظاہر ہے کچھ اعلانات کریں گے وہاں۔ اور اچھا، گورنر صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں چل رہی ہیں جی، اور کہ جی آ رہے ہیں گورنر صاحب، جا رہے ہیں گورنر صاحب، نیا گورنر کون آ رہا ہے، اور نام بھی چل رہے ہیں، سب چیزیں۔ اس حوالے سے بھی میں خبر دے دیتا ہوں آپ کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، نئے گورنر کے حوالے سے کہ نیا گورنر کون ہوگا، جی چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک میڈیا پہ بیان دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی نئے گورنر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی نئے گورنر کی تعیناتی کے حوالے سے مشاورت ہوئی ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب اور پیپلز پارٹی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دو الگ الگ باتیں ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پھر کیوریوسٹی ہو گئی کہ جی کیا ہوگا گورنر صاحب کا۔ اور اس نومبر میں جیسے ہم نے کہا تھا کہ بہت ساری خبریں آنی ہیں، تو ہم تو اس پہ قائم میں آنی ہے۔ ایسے گورنر صاحب کو پھر کیا ہوا، زور لگایا جا رہا ہے جی گورنر صاحب کو تبدیل کرنے کے لیے، لیکن فی الحال گورنر صاحب کہیں نہیں جا رہے، بلکہ گورنر صاحب آ رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اسلام آباد سے واپس کراچی آ رہے ہیں، اور گورنر صاحب جو ہیں کل کے جلسے کے حوالے سے بھی، جلسے میں وہ ظاہر کراچی میں ہوں گے، جائیں گے نہیں جائیں گے، ٹیلی فون خطاب ہوگا، وہ الگ کہانی ہے، لیکن کل وہ کراچی میں ہوں گے، اور جلسے میں ہو سکتا ہے چلے جائیں، اور وہاں کچھ اعلانات بھی وہ کریں گے۔ اعلانات سے مراد ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، سیاسی گفتگو مجھے نہیں لگتا وہ کریں گے۔ اور بہرحال اس وقت وہ گورنر ہیں، اور ابھی گورنر ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور گورنر یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انسان تو ظاہر ہے ان چیزوں کے حوالے سے کبھی بھی حتمی بات نہیں کر سکتا کہ فلاں شخص جو ہے وزیر اعظم رہے گا، فلاں صدر رہے گا، فلاں گورنر رہے گا۔ کتنے گورنر آئے ہیں، کتنے گئے ہیں، ان کے حوالے سے زیادہ اس لیے تھی کہ آج کل ہر چینل پر دیکھ لیجیے، اخبارات میں دیکھ لیجیے، یہ چل رہا ہے جی سندھ کا گورنر تبدیل ہونے جا رہا ہے، سندھ کا گورنر تبدیل ہونے جا رہا ہے، یہ باتیں مسلسل ہو رہی ہیں۔ اور لیکن اس میں صداقت اس حد تک ہے کہ بالکل باتیں اس طرح کی نہ صرف ہو رہی ہیں، بلکہ اسلام آباد میں ہو رہی ہیں، اور تبدیل کیا جائے گا کامران رسول صاحب کو، یہ بار بار خبر آ رہی ہے۔ اور جلسے کے حوالے سے اچھا، پھر نام جو سامنے آئے ہیں، جو میں بتاؤں آپ کو، اصل مت پوچھیے گا تفصیلات، تو اصل جو نام آئے ہیں سامنے، اس میں 3 نام، اور 3 وہ کہانیاں ہیں، وہ میں پھر کبھی سنا دوں گا آپ کو۔ 3 نام کون سے پتہ ہے آپ کو؟ ایک تو نام نون لیگ والے نہال ہاشمی، حالانکہ بیچارہ کہاں بن رہے ہیں، نہال ہاشمی بن بھی سکتے ہیں، خیر حارث نواز صاحب کا نام بھی آیا، اور تیسرا نام ہے جی فیصل باوڑا صاحب۔ اب یہ 3 گورنرشپ کے لیے نام ہیں، اور تینوں کی الگ الگ کہانی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو اچھی بات ہے، نہیں پتہ تو کسی بلاگ میں ہم اس پر بھی لب کشائی کریں گے، ان تینوں کے نام کیوں تھے اور کیوں ہیں، بدستور ہیں۔ اچھا،
جی ٹی وی پہ جو خبر چلی میں بتاتا ہوں وہ بڑی دلچسپ تھی، میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں، کیونکہ ایم کیو ایم کے حوالے رہنماؤں کے حوالے سے اس نے کہا انہوں نے کہ ایم کیو ایم رہنماؤں میں اختلافات شدت اختیار کر کے فاروق ستار صاحب نے گورنر سندھ سے مدد مانگ لی، یہ اوپر سے لکھا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں جی عوامی نمائندے وہاں کے جو ایم این اے ایم پی ہیں وہ لاتعلق ہیں، اور انہوں نے پہلے بتا بھی دیا کیا کام کرنے ہیں، اور جب کام کیا کیا کرنے ہیں اس بجٹ سے بتا دیا انہوں نے بغیر تشہیر کیے سوشل میڈیا پر، تو پھر گورنر صاحب کے لیے تو انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، اور علاقے سے جو منتخب ایم پی اے اور سارے اچھا خیر وہ نہیں ہے، بھارت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں، اور اس میں ظاہر لوگوں کو بلانے کے لیے، قائل کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے ہم کیا کام کر رہے ہیں، فاروق صاحب مسلسل ملیر میں موجود رہے، مسلسل کام بھی کرتے رہے آج تک، ظاہر کل بھی وہاں ہوں گے۔ فاروق صاحب کوئی ہلکا نہیں ہے، ہلکا تو ان کا سرجانی ہے، لیکن ظاہر ایک سینئر رہنما۔ اچھا اس وقت ظاہر ہے ایم کیو ایم میں خالد غوث صاحب کے علاوہ کسی کے پاس عہدہ بھی میرا خیال نہیں ہے کوئی، فاروق صاحب بھی ظاہر ایک سینئر سیاستدان کے طور پر، سینئر رہنما کے طور پر تمام کام نمٹا رہے ہیں۔ ایک خبر یہ بھی آئی، اس پر کبھی اچھے اگلے ولاگ میں سے بات کر لیں گے کہ جناب یہ لیپ ٹاپ کی تقسیم کے لیے پروگرام ہے یا جلسہ ہے یا اجتماع ہے، کیا ہے؟ اچھا ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ایک ایم پی ایم کیو ایم کے معاذ محبوب، وہ کہہ رہے جی گورنر سندھ کہیں نہیں جا رہے، یعنی گورنر ڈسوزا صاحب، بلکہ وہ 30 نومبر کو ملیر جلسے میں تشریف لا رہے ہیں۔ یہ جو تھوڑے دن کے بعد پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے کہ گورنر سندھ جا رہے ہیں، گورنر ڈسوزا صاحب جا رہے ہیں، عوامی گورنر کے خلاف سازش کی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بتانا چاہیے ان کو اس کی وجہ کیا ہے جی۔ اس کی وجہ گورنر صاحب کے کام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بار بار بات کی جاتی ہے نا، گورنر ڈسوزا صاحب گورنرشپ سے جا رہے ہیں، حالانکہ گورنر ڈسوزا صاحب خود کہہ رہے تھے کہ جی ہمیشہ کے لیے تو کوئی نہیں ہوتا، ایک شخص آیا ہے کسی عہدے پر تو جائے گا بھی، تو بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ کامران ڈسوزا صاحب نے 50,000 سے زیادہ نوجوانوں کو آئی ٹی کے کورس فری میں کرائے ہیں، وہ راشن تقسیم کرتے ہیں، وہ عوام کے فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، جس کی وجہ پروپیگنڈے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان سے خوش نہیں ہیں۔ اب کون کون سے لوگ خوش نہیں ہیں، معاذ محبوب میں تو شاید اتنی ہمت نہیں ہوگی، کوئی سینئر آدمی میرا خیال بتا سکے گا ایم کیو ایم کا کہ بھائی کون لوگ ہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ خیر 30 نومبر کو ملیر بھر میں پورے کراچی میں سب علاقوں میں وہ جائیں گے، 30 نومبر کو تو مطلب جلسے میں آئیں گے، اس کے علاوہ پورے کراچی میں وہ کہتے ہیں کہ گورنر صاحب جائیں گے۔ اچھا یہ تو ایم کیو ایم کی سیاست اور کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اور آپسی اختلافات ہیں کہ کون مقبول ہے کون غیر مقبول ہے، کون آگے بڑھ چکا کون پیچھے ہٹ چکا، کون کمپرومائز کر لیا، کسی نے ایک قدم پیچھے ہٹایا ہے لمبی چھلانگ کے لیے، یہ ساری چیزیں آپ اگر کراچی میں ہیں اور کراچی کی سیاست کو سمجھتے ہیں تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے آپ کو۔ اچھا آگے چلیے جناب، اور کراچی کے جہاں سیاست پہ بات ہو رہی ہے وہاں میں ایک اور بات بھی کروں آپ کو۔ نبیل گول صاحب نے سما ڈیجیٹل کو انٹرویو دیا اور ان سے بھی سوال ہوا کہ جی آج کل گورنر کی تبدیلی کے حوالے سے بہت زیادہ بات چیت ہو رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ واقعی گورنر صاحب جا رہے ہیں؟ میں تو آپ کو بتا چکا فی الحال تو کہیں نہیں جا رہے، یہ میں نے تو جو خبر دی آپ کو فی الحال وہ کہیں نہیں جا رہے۔ نبیل گول صاحب نے یہ کہا کہ کامران ٹسوری کو پتا ہے کس نے جانا ہے، جب اس کو پتا ہے جب اس کو پتا ہے کہ اسے جانا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ڈرامہ کرتا ہے، اس کے پاس اور ہے کیا، سارا دن وہ بیٹھا ہوا ہے ڈپلومیٹس وغیرہ کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں نے کتنا ایکٹیو ہوں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، آج یہ نبیل گول صاحب فرما رہے ہیں کہ گورنر ایم کیو ایم کا نہیں ہے، یعنی یہ جو موجودہ گورنر ہیں نبیل قبول صاحب فرما رہے ہیں ایم کیو ایم کا نہیں ہے، کس کا ہے بھائی؟ بتانا چاہیے تھا، اور بلکہ جب ان سے پوچھا اینکر نے تو پھر یہ کس کے ہیں گورنر، تو نبیل قبول صاحب نے فرمایا فاروق ستار صاحب سے پوچھنا وہ بتائے گا کہ یہ گورنر کس کا ہے۔ اور پھر فاروق ستار صاحب کے والد تبصرہ فرمایا انہوں نے کہ فاروق ستار بیچارہ بڑا مظلوم شخص ہے، فاروق ستار کا میں نے عروج و زوال دیکھا ہے، بیچارہ کیا عروج تھا اور آج کل کیا زوال ہے۔ وہ کہتے ہیں جی فاروق ستار صاحب وہ مجبور شیر ہے جو سرکس میں کام جسے کرنا پڑ رہا ہے، یہ نبیل گول صاحب نے طنز فرمایا ہے ایم کیو ایم والوں کے اوپر۔ بہرحال جی اچھا ایک پروگرام میں نے کیا ٹیلی ویژن پر مولانا چاندنی صاحب کے ساتھ، وہ کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے آج کل، 20-25 ہزار لوگوں نے دیکھا۔ میں نے اس سے صوبوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، کراچی کی ترقی یا کاموں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک عجیب سی بات کر دی، انہوں نے کہا کہ نعمت اللہ صاحب کے دور میں صرف کام ہوا تھوڑا سا، وہ بھی کہہ رہے ہیں تھوڑے سے کام ہوئے، تو میں نے کہا جی مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں، تو کہتے نہیں 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 ان کے دور میں تو بالکل کام نہیں ہوا، تو میں نے کہا پھر وہ 3 دنیا کے بہترین میئر میں نام کیوں تھا اگر وہ کام ہی نہیں کر رہے تے؟ اور زرداری صاحب
مشرف کے بعد زرداری صاحب آ گئے تھے، اس کے زرداری صاحب کے آنے کے بعد بھی مصطفیٰ کمال صاحب میئر تھے کراچی کے، تو میں نے کہا انہوں نے فنڈ کیوں دیا پھر ان کو، اور انہیں اگر فنڈ وہ استعمال نہیں کیا تو پھر حساب لے لیتے آپ، اور مطلب یہ کوئی بات ہے کرنے کی، یار لاکھ خلاف ہوں آپ کے مصطفیٰ کمال صاحب سے، لیکن پورے پاکستان میں اگر کراچی کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، مصطفیٰ کمال کا نام بلوچستان والے بھی لیتے ہیں، کے پی کے والے بھی لیتے ہیں، پنجاب والے بھی لیتے ہیں، نہیں لیتا کوئی تو پیس پارٹی والے بھی نہیں لیتے، اور مولانا چاندنی سینئر آدمی، مجھے امید نہیں تھی کہ ایسی بات کریں گے، لیکن بات ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اور وہ انہوں نے آگے واقع بڑے چیزیں بتائیں کہ کام اگر کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہمارے دور میں ہو رہا ہے، ہم نے یہ کر دیا، میں نے کہا بتائیں بھی کیا کر دیا، تو وہ پھر آپ کو معلوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ صاحب نہیں، آپ سے جیت نہیں سکتا، میں نے کہا جیتنے کی بات نہیں، کام کر کے جیت جائے نا، اب منہ بند ہو جائیں گے سب کے، پیپلز پارٹی کام کرے سب خاموش ہو جائیں گے، سیاست ختم ہو جائے گی سب کی اگر آپ کام کر لیں۔ بارہ اسد کیسر صاحب نے عجیب بات کری تھی، عمران خان کی بہن نے جو انٹرویو دیا انڈین چینل کو، وہ بھی بہت ہی نامناسب بات انہوں نے کی، آپریشن سندور 2 کر دیں تو خان باہر آ جائے گا، اور اس طرح کی مطلب بات نہیں کی جانی چاہیے۔ دیکھیں ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ بھائی پاکستان یہ ملک ہے ہمارا، اس کے خلاف ہم بات برداشت نہیں کریں، چاہے کوئی بھی کرے گا ہم اس کے خلاف ہوں گے، جو کوئی بھی اگر پاکستان کے خلاف بات کرے گا، لیکن پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھیے جی انہوں نے کہہ دیا ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا، اس سے پہلے ماضی میں نواز شریف کہہ چکے، ماضی میں فلاں بھی کہہ چکا، ماضی میں فلاں بھی کہہ چکا، ماضی میں عمران خان بہت ساری باتیں کہہ چکے اس طرح کی، اور پیچھے چلے جائیں تو کیا نام تو پیپلز پارٹی کے گورنر بھی رہا وہ کھر، علامہ مصطفیٰ کھر، وہ ہندوستانی ٹینکوں میں بیٹھ کر آؤں گا، وہ بھی کہا، وہ بھی اس ملک میں گھومتا رہا، اس کے حوالے سے کچھ نہیں ہوا، اور کسی کو ہاں کسی کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوئی تو آپ جانتے ہیں، تو بہرحال یہ پاکستان کے خلاف بات نہیں کی جانی چاہیے۔ اسد کیسر صاحب نے بھی دھمکی آمیز بات کی، وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کو مزید جیل میں رکھنا ممکن نہیں ہے، اگر ہمیں دیوار سے لگائیں گے اور جینے نہیں دیں گے تو آپ بھی نہیں جی سکیں گے، یہ کھلی دھمکی کس کو دی ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا ایک بھی بال بیکا ہوگا تو کوئی بھی یہاں زندگی نہیں گزار سکے گا۔ اچھا بھائی یہ دھمکیاں نہیں تو کیا ہے، کسی اور میں ہمت ہے اس طرح کی بات، کراچی میں کھڑے ہوئے تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن بار ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے، حکومت کو اس پہ بھی دیکھنا چاہیے، لیکن اس طرح کی بات کھلی کھلی دھمکیاں ہیں۔ اچھا سندھ ہائی کورٹ بار کا الیکشن تھے، اس میں جناب ہوا یہ کہ میتلو صاحب جو ہیں وہ ہار گئے، حسیب جمالی صاحب جیت گئے ہیں جی، اور حسیب جمالی صاحب کون ہیں جی؟ حسیب جمالی صاحب ہیں سابق چیف جسٹس، صاحب نام سنا ہوگا، انور ظہیر جمالی صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، یہ کامیاب ہوئے ہیں وہاں سے، اور بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں، اور ایک بلکہ ویڈیو میں نے دیکھی کہ حالات یہ ہو گئے ہیں اسٹریٹ کرمنلز کے، دن دہاڑے لیاقت آباد پل پر دو لوگوں نے 2 ہی لوگوں کو لوٹ لیا، بائک پہ تھے وہ دونوں، ایک نے نماز کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور نماز کا ہی ٹائم تھا میرا خیال اس وقت، اور لوٹ کے چلتے بنے، کوئی پوچھنے والا نہیں، ای چالان گھروں میں پہنچ جاتا ہے، کیمرے لگائے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کے کرمنل کی شکلیں اس میں پتہ نہیں کیوں نہیں آتی، کیمرے کو کیا ہدایت دی ہیں کس طرح کے کیمرے بھائی، ان کو ہی پکڑا جائے تاکہ شہری تھوڑا سا کم از کم ان کو یہ تو ہو نا کہ وہ بیچارے جمع پونجی کہہ لیجیے اس کو، یا ایک دن کا راشن کے لیے جیب میں پیسے ہوں، بچی کی دوائی، ماں باپ کی دوائی کے لیے پیسے ہوں، اسکول کی فیس کوئی لے کے گھر سے نکلا ہے اور اس کو لوٹ کے چلا جائے، وہ کیا کرے پھر بیچارہ، وہ ہاتھ پھیلائے سب کے سامنے، وہ بھیک مانگتا پھر کیا کرے وہ، تو یہ حکومت کا فرض بنتا ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی چوتھی مستقل حکومت ہے، لوگ اگر آج بھی امن و امان کے حوالے سے آج بھی لوگ اگر پریشان رہتے ہیں گھر میں باہر نکلنے، تو اس زمانے میں تو سارا MQM پہ ملبہ ہوا کرتا تھا کہ جناب مر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، سب کا ذمہ دار MQM ہے، تو آج کون ہے بھائی؟ اس والی MQM پہ تو فی الحال الزام نہیں لگا رہا ہے، تو آج کل کیا ہے، یہ کون ہے جو کرمنلز جو آتے ہیں لوٹتے ہیں چلے جاتے ہیں، مارتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے، باقی سیاست چلتی رہے گی لیکن عوام کی فلاح و بہبود کے کام ہونے چاہیے۔ جاتے جاتے پھر آپ کو بتاؤں گورنر سندھ کامران ڈوسری صاحب فی الحال کہیں نہیں جا رہے جناب، یہیں پر ہیں، اور کل کے جلسے میں ہو سکتا ہے وہ آ جائیں کراچی میں، البتہ وہ میرے پاس جو خبر ہے اس کے مطابق وہ ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دی اجازت۔